السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. صدق الله المولانا العظيم. وقال سبحانه وتعالى في عصمة حبيبه صلى الله عليه وسلم إجلالا وإكراما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيب سيدنا نبينا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی عظیم دولت سے سرفراز فرمایا اور اپنے محبوب نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بنایا اور ان کے تصدق سے بے پناہ فضل و عنایتوں سے سرفراز فرمایا اور انہیں کی نسبت کی وجہ سے میں کامیابی کے کئی سامان فراہم فرمایا اور انہیں کے طفیل میں زندگی کا سلیقہ سکھایا. عزیزان محترم، یہ دنیا میں زندگی عارضی ہے، فانی ہے، ختم ہونے والی ہے. اس کے بعد ایک اور منزل ہے جس کو ہم برزخی کائنات کہتے ہیں، قبر کی منزل کہتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ زندگی ہے جو بھی نہ ختم ہونے والی ہے، ابد الآباد کی زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. اسی زندگی کی فکر کرنی چاہیے، اسی کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اس کو کامیاب کرنے کے لیے، اس کو بہتر بنانے کے لیے اللہ نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے. ہم یہاں کاشت کرتے ہیں، بوتے ہیں، کاشت کرتے ہیں تو پھل وہاں ہمیں نصیب ہوتا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ مالی غذا ہوگی. عزیزان محترم، یہ زندگی، یہ دنیا میں انسان آتا ہے، کتنے دن رہتا ہے، کسی کو کچھ خبر نہیں ہے. ہاں، البتہ اتنا بتایا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میری امت کی عمر 60 سے 70 سال کے درمیان ہے. جیسے آج کل ہم سننے میں آتا ہے 60 کے پلس کے بعد بونس پلس دینا ہے. 60 کے بعد ہو سکتا ہے کہ 60 سے پہلے یا 50-40 سے پہلے چلے جائے، مگر ایک عمر جو ہو سکتی ہے اتنی کہ وہ 60 سے 70.
اور زندگی کے ایام یوں کرتے جا رہے ہیں، یوں کرتے جا رہے ہیں کہ دن تو یوں ہے کہ بس صبح سورج نکلا، تھوڑی سی کیا مصروفیت ہو گئی، شام ہو گئی، دن گزرتے جا رہے ہیں، ہفتے گزرتے جا رہے ہیں، مہینے گزرتے جا رہے ہیں، تاکہ سال بھی دیکھتے دیکھتے انسان بڑا نہیں بلکہ وہ اپنی عمر کو گھٹا رہا ہے، کم کر رہا ہے۔ ہم سمجھ رہے کہ ہم بڑھ رہے ہیں، بڑھ نہیں رہے ہیں بلکہ ہم کم ہو رہے ہیں، اپنی زندگی کے دن کم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس زندگی کے ان دنوں کو ہم بہتر بنائیں، وہ اخروی زندگی کے لیے ہم کاشت کریں، اخروی زندگی کے لیے ہم کمائیں۔ یہاں تو مختصر رہنا ہے، پھر اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ وہی رہنا ہے۔ تو عزیزان محترم، اس زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ ایسے موقع فراہم کرتا ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنی آخرت کو بہتر کرتا ہے، اس کے فیض اللہ اس کی دنیا کو بھی بہتر کرتا ہے۔ انہی ایام میں سے، انہی دنوں میں سے ایک ایسا موقع ہے، بہار کا موقع، سیزن کا موقع ہے، جو ہم اپنی زندگی اور آخرت بہتر بناتے ہیں، وہ ہے ماہ رمضان المبارک۔ عزیزان محترم، گزشتہ 11 مہینے پہلے ہم نے اس کو الوداع کہا تھا، ابھی وہ الفاظ کانوں میں گونج رہے ہیں، الوداع، الوداع ماہ رمضان، الوداع۔ ہم نے الوداع کیا تھا، ابھی دیکھتے دیکھتے 11 مہینے کیسے گزر گئے پتہ نہیں چلا، اب ہم پھر الفاظ کہہ رہے ہیں، ویلکم، خوش آمدید، مرحبا یا رمضان، مرحبا، خوش آمدید اے رمضان، خوش آمدید۔ اب دیکھتے دیکھتے آج تو جمعہ پڑھ رہے ہیں، گزشتہ جمعہ پڑھے تھے، 8 دن کیسے گزرے پتہ ہی نہیں چلا، پھر جمعہ آ گیا، اب یہ جمعہ پڑھ رہے ہیں، اب دیکھتے جمعہ آ جائے گا تو ہم جمعہ جو پڑھیں گے وہ جمعہ نہ رجب کا رہے گا نہ شعبان کا رہے گا، بلکہ وہ جمعہ ماہ رمضان کا ہے۔ ماہ رمضان ہم پر سایہ فکر ہو چکا ہوگا، ہمیں جلوگر ہو چکا ہوگا، ہمیں آ گیا ہوگا، ہم رمضان کے سائے میں ہوں گے۔ وہ کیسا عظیم مہینہ، جیسے ہم آمدیدہ ہو کر کے رمضان کے گزرنے کے وقت الوداع، الوداع کہا تھا، کیونکہ اس میں ہم تھے، روزوں کی لذت، تراویح کا مزہ، قرآن کی تلاوت کی حلاوت، ذکر و اذکار، وہ سحر کا وقت، وہ افطار کا سہانا، وہ سما، وہ سارے سما ہمارے نگاہوں میں تھے، ہم ان سے گزر رہے تھے۔ جب ہم سے جدا ہو رہا تھا تو ہر ایک کہہ رہا تھا، الوداع، الوداع ماہ رمضان، اے رمضان ہم سے جدا ہو رہا ہے، جدا ہو جا، جب رحمان کے پاس تو پہنچے گا تو ہمارے تعلق سے اچھا گمان، اچھا خیال، اچھے بول بولنا، اچھا خیال، اچھے الفاظ سے ہمیں یاد کرنا، اس لیے کہ ہم نے تجھے ایسے گزارا ہے۔ تو عزیزان محترم، وہ تو ہم نے ودا کیا تھا، اب آنے والا ہے، اب اس کو ہم کہیں آمد، اے رمضان ویلکم، آؤ، اے رمضان خوش آمدید، اے رمضان مرحبا، مرحبا، مرحبا رمضان کہیں۔ ہم مرحبا کو کہتے ہیں، مرحبا کو نہیں کہتے۔ رمضان کا چاند نظر آنے تک تو ادھر ادھر ہی رہتے ہیں، رمضان کا چاند آتا ہے چڑھا کوئی، چلو پھر تیار، تراویح کی اذان ہو گئی، تراویح کے لیے الصلاۃ سنت تراویح رحمک اللہ بولتے جب ہمارا رمضان آتا، ارے چاند نظر آ گیا تراویح کو چلو، نہیں۔ عزیزان محترم، ماہ رمضان کی آمد پر ہم نہیں بلکہ ماہ رمضان سے آنے سے پہلے پہلے رمضان کے لیے ہم مستعد ہو جائیں، تیار ہو جائیں۔ یہ طریقہ صحابہ کرام کا ہے، یہ طریقہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جیسے ہی رمضان کا نہیں بلکہ شعبان کا چاند جیسے نظر آ جاتا تو صحابہ رمضان کی تیاری شروع کر دیتے۔ شعبان کا چاند، ابھی ایک مہینہ ہے، شعبان کا چاند نظر آ گیا، تیاری شروع۔ کیا تیاری شروع کرتے تھے؟ تلاوت قرآن کی کثرت، قرآن کھولتے، قرآن پڑھنا شروع کرتے۔ پھر کیا کرتے؟ رمضان کے لیے کیا ہو سکتا ہے راشن کا انتظام کر لیتے۔ رمضان میں کپڑے پہننا ہے تو اس کا انتظام کر دیتے۔ زکوٰۃ کوئی نکالنے والا ہے تو زکوٰۃ نکال دیتے۔ غربا میں
اس کو تقسیم کرتے تھے تاکہ وہ بھی رمضان میں اطمینان کے ساتھ وہ بھی سحر و افطار میں انتظام کر سکے۔ جو تیاریاں ہو سکتی تھیں وہ تیاریاں ماہ شعبان سے شروع کر دیتے، کبھی کبھار کبھی روزہ رکھ لیتے تاکہ فائل ہو جائے، تیار ہو جائے، مستعد ہو جائے۔ ایک دم دھڑل بن کر رمضان آتے روزہ رکھتے 2-3 دن سٹ نہیں ہوتے، نہ اٹھنا سٹ ہوتا، نہ کھانا سٹ ہوتا، نہ افطار سٹ ہوتا، ہلے ڈھلے پڑ جاتے ہیں۔ رمضان میں یہ ہونے سے پہلے، رمضان سے پہلے ماہ شعبان میں اس کی تیاری کرتے تھے۔ ریل شیل جیسا ہوتا نہیں، اسکول میں کراتے نہیں، یعنی فائنل کرنے سے پہلے تیاری کراتے ہیں، ریل شیل کہتے ہیں اس کو، تیاری کراتے ہیں، پریکٹس کراتے ہیں۔ تو شعبان میں اس کی ساری پریکٹس ہوتی تھی، کثرت سے تلاوت، روزوں کا اہتمام اور پھر قیام اللیل کا اہتمام۔ عزیزان محترم، اس طرح کی تیاریاں نبی پاک علیہ السلام صحابہ کرام کیا کرتے۔ تو ابھی شعبان کے 20-22 دن تو گزر چکے ہیں، ابھی 4-5 دن باقی ہیں، ہفتہ اتوار پیر منگل، 4 شعبے کو چاند نظر آ گیا تو قیام اللیل شروع، تراویح شروع ہو گئی۔ اگر 4 شعبے کو چاند نظر نہیں آیا تو جمعرات کو تو تراویح ہوگی ہی ہوگی، تو پہلا روزہ جمعے کو ہوگا۔ تو کچھ دن باقی ہیں، 4-5 دن باقی ہیں، تو اس کو ہم جو ہے ماہ رمضان کی تیاری میں لگائے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے آمد سے پہلے صحابہ کرام کی اس طرف متوجہ کرتے، توجہ دلاتے کہ لوگوں تم پر کوئی بھی مہمان جب آتا ہے تو گھر لوگ آیا تو آنے والا مہمان کی بھی قدر نہیں، اس کی بھی کبھی خدمت صحیح نہیں کر سکتے، مگر جب مہمان اصلی مہمان آتا ہے تو وہ پہلے اس کی ہم تیاری کرتے ہیں۔ وہ آ رہا ہے تو جھاڑ جھٹ پوچھ چاٹ پردے بدل، یہ کرو وہ کرو، اس کو رکھو، فلاں 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 سب تیار کر دیتے ہیں۔ کیوں کہ عظیم مہمان آ رہے ہیں۔ تو ماہ رمضان ایک مہمان ہمیں آ رہا ہے، عظیم ہے، اللہ کے پاس سے آ رہا ہے، تو ہم اس کے آنے سے پہلے ہم تیاری کرنا چاہیے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کے طریقہ کار تھا کہ آپ جو اس کے آنے سے پہلے صحابہ کو تیار کرا دیتے، اس کی شان و عظمت کو بتا دیتے۔ وہ ایسا مہینہ، وہ ایسے شان والا مہمان ہے کہ وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، مہمان آنے سے پہلے بتائیں ایسا ہے، وہ فلاں ہے، وہ یہ ہے، وہ بڑے عہدے والا ہے، وہ ایسا کرنے والا، وہ دینے والا فلاں ہے، اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تو ماہ رمضان کی آمد سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کا بھی یہ اعتقاد تھا کہ سرکار فرماتے کہ لوگوں تم پر ایک مہینہ، تم پر ایک مہمان اللہ کی طرف سے آ رہا ہے جو تم پر سایہ فکر ہونے والا ہے، اتنا اس کا اتنا وسیع اس کا سایہ ہے، جو اس کے سائے میں آ جائے گا تو امن و سلامتی پا لے گا۔ وہ مہینہ جو تمہیں نوازنے والا ہے، تمہیں عطا کرنے والا ہے، تمہیں مالا مال کرنے والا ہے، تمہیں اللہ سے ملانے والا ہے، تمہیں اللہ والا بنانے والا ہے، تم انسان ہو تو تم اس کے دامن میں آ جاؤ گے تو تمہیں وہ فرشتہ نما بنانے والا ہے۔ وہ مہینہ فرمایا گیا کہ اس کی آمد پر خوش ہوں۔ آمد حدیث کے بعد میں آتا ہے، کیا ہے؟ آمد پر خوش ہوں۔ ابھی آیا، اس کے احکام، اس کی عبادتیں، اس کی طاعتیں بعد میں ہیں، اس کا اجر بعد میں ہے، بس اس کے آنے پر خوش ہو۔ جیسے ہمارے گھر کوئی مہمان آتا ہے، منہ بگاڑ کر کے تو انہیں بولتا یہ کہہ رہے کہاں ہے مہمان، اگر خوشی کا اظہار کریں گے تو وہ خوش ہو جائے گا۔ اب کیا ہوگا؟ پھر اس کی نوازشات ہوں گی، وہ گفتگو کرے گا اور خوش ہوگا۔ سرکار فرماتے ہیں آمد رمضان پر خوش ہو، خوشی کا اظہار کرو، تو اللہ کی طرف سے یہ اسے انعام ہے کہ اسے دوزخ سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ یعنی حدیث پاک میں آتا ہے کہ اسے دوزخ کی آگ سے اس پر حرام کر دی جاتی ہے۔ ابھی نہ عبادت، نہ روزے، نہ قیام، نہ تراویح، نہ تلاوت، نہ ذکر، نہ اذکار، کچھ بھی نہیں، اور اس کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ یہ کیسا مہمان ہے؟ مہمان آ رہا ہے، خوشی کا اظہار کریں۔ حدیث پاک میں جیسا آتا ہے کہ تم سومو، روزہ رکھو، جب اس کا چاند دیکھو، رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ رکھو، اور شوال کا چاند دیکھو تو روزہ ختم، روزے
ختم، اب عید مناؤ۔ رمضان کا چاند جیسے ہی دکھا روزے رکھو، رمضان کا چاند دیکھو روزہ رکھو، شوال کا چاند دیکھو افطار عید کرو۔ چاند دیکھو ہے نا صاحب، چاند دیکھو روزہ رکھنا، تو ایک صاحب بولے چاند دیکھو روزہ رکھو، تو بہتر یہ ہے کہ چاند ہی نہ دیکھو، چاند دیکھے تو روزہ رکھنا نا، چاند ہی نہ دیکھو تو روزہ ہی نہیں۔ اب بولے کہ بھائی چاند دیکھا تو روزہ رکھنا ہے، تو چاند ہی نہیں دیکھیں گے، اب شام ہو گئی تو باہر نکلنا بند، بلا نہیں کام میں آتا، کھاتو بھی تو گھر میں چلے، تو چاند دیکھے تو روزہ رکھنا، چاند دکھا تو روزہ رکھنا ہے۔ تو پاس ایسے بھی ہمارے پاس ہیں، ہٹے کٹے ہیں، طاقتور ہیں، سب ہوتا، مگر یہی ذہن میں تصور رکھیں کہ ہمارے کو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، میں بھوک برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ روحانی اللہ طاقت دیتا ہے، اگر وہ بہانے بازی بنا رہا ہے تو نہیں رکھ سکتا، زندگی بھر نہیں رکھ سکتا۔ اور طاقت رکھنے کے باوجود اگر وہ روزہ نہیں رکھتا ہے، ایک روزہ ماہ بھر کے لیے ایک روزہ بھی ویسا ہے کہ اس کے برابر زندگی پر روزہ رکھے تو اس میں ہمارے رمضان کے ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ مجھے لگا کہ چاند دیکھو تو روزہ رکھوں، چاند ہی نہ دیکھو تو۔ اب ماہ رمضان ایسے لگ بھی جاتا ہے، آ ہی جاتا ہے، اس کے سائے میں رہنے والے اس کی صحبت میں آ جاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس کا اثر اسے ہو جائے، مگر وہ ٹھان لیا ہے میں دیکھوں گا ہی نہیں، رکھوں گا ہی نہیں، وہ ٹھان لیا ہے کہ مجھے ہو ہی نہیں سکتا، میں رکھوں گا ہی نہیں، تو سنا رہا کہ دیکھوں گا ہی نہیں۔ ایک دن گزر گیا، دو دن گزر گیا، کب تک گھر میں بیٹھوں گا؟ باہر نکلا، گھر والے بھگائے اسے، کیا کرتا بیٹھو گھر، چل باہر ہو گئے، باہر بھگائے تو جب نکلا تو کیا دیکھتے ہیں کہ نہر بہ رہی ہے، پانی بہ رہا ہے۔ اب دیکھا آم کھولا، آم کھاتا، آم کھا کے اوپر دیکھتا ہی چاند دکھتا ہے، اسے چاند دیکھے تو روزہ رکھنا۔ اب دیکھا کہ چاند کا سایہ اس پانی میں گرنے لگا، اس نے کہا کہ بھائی اٹھا کے نہیں دیکھے تو بھی تم دکھتا کیا کرو، میں تجھے نہیں دیکھنا چاہتا بھی تو آپ کو دکھتا کیا کرو۔ تو میرے حال عزیزان نے مطلب ایسے کہ کتنی ایسے کاہل ہوتے ہیں، عیدی ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں رکھ سکتے۔ عزیزان مطلب اگر ہم کوشش کرتے ہیں نہیں، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ فرض علیکم صیامہ وسننت علیکم قیامہ، اللہ نے ماہ رمضان کے روزے تم پر فرض کیے ہیں اور میں جو ہے اس کا راتوں کا قیام سنت قرار دیتا ہوں۔ روزے دن کے فرض ہیں، راتوں کا جو قیام ہے وہ سنت ہے، وہ تطوع ہے، نفل ہے، وہ قیام کرنا ہے۔ عزیزان محترم، یہ روزے ہمیں کیا دیتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان میں تم اللہ کی رضا کی خاطر کوئی نفل عمل کرتے ہو تو اللہ اسے فرض کے برابر ثواب عطا کرتا ہے، اور اگر کوئی فرض ادا کرتا ہے تو سیزن ہے تو فرض ادا کرتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، تو فرماتے ہیں کہ اسے 70 فرضوں کا ثواب دیا جاتا ہے۔ وہ ماہ رمضان ہمیں جلد فضل ہونے والا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم رمضان کے لیے مستعد ہو جائیں، تیار ہو جائیں۔ وہ ایسا مہینہ ہے جو ہمیں نجات دلانے والا ہے، جو ہمیں کامیاب کرنے والا ہے، ہمیں مالامال کرنے والا ہے، وہ مہینہ ہمیں فسائے دلانے والا ہے۔ اور رمضان کے روزے، روزوں کی برکت اور روزوں کا فائدہ، عام روزے بھی ہم رکھتے ہیں تو روزوں کا بڑا فائدہ ہے، یعنی بھوک کو برداشت کرتے ہیں۔ ایک تو روزہ بھوک و پیاس برداشت کرتے ہیں، اس کا فائدہ ہے ظاہری اور باطنی فائدہ، دینی فائدہ بڑا اجر ہے۔ ایک جسمانی جو فائدہ ہے اس کے تو ہر ایک قائل ہے، ہر ایک مانتے ہیں۔ کسی بڑے ماہر نے کہا تھا
کہ اگر 15 دن میں ایک مرتبہ اپنے بھوک کو، اپنے پیٹ کو بھوکا اور پیاسا رکھا جائے تو اس کی ذہانت کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے ماہرین نے اس کو جانچا، پرکھا، تو کہا کہ آدمی پیٹ بھر کر کے کھا کے، پڑھ لکھ کر کے، کوئی اسٹوڈنٹ پیٹ بھر کھا پی کے پڑھ کر کے جب امتحان کرتا ہے تو وہ نتیجہ نہیں نکلتا جو نتیجہ بھوکا پیٹ رکھ کر کے، بھوکا اور پیاسا رہ کر کے جب وہ کچھ پڑھ کر کے امتحان دیتا ہے تو وہ نتیجہ ہی بہت جدا ہوتا ہے۔ اس کی تحقیق کی گئی اور بتلایا گیا کہ ایک گناہ نہیں، کئی گناہ زیادہ اس کا فائدہ ہے کہ آدمی اپنے پیٹ کو بھوکا اور پیاسا رکھ کر کے پڑھا جائے۔ اور عزیزان محترم، ایک تو جسمانی فائدہ ہے، جس سے معدہ درست ہوتا ہے، مضر اثرات جو ہوتے ہیں وہ ختم ہوتے ہیں، جسمانی فائدے کے ہر ایک قائل ہیں۔ عزیزان محترم، اس سے خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے، رقت پیدا ہوتی ہے۔ پیٹ بھر کے کھانے کے بعد آپ دعا کرو، عبادت کرو، وہ عبادت میں وہ مزہ نہیں آتا جب بھوکے رہ کر کے آپ عبادت کرتے ہیں، بھوکے رہ کر کے جب آپ مانگتے ہیں تو رقت پیدا ہوتی ہے، وہ خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے، وہ الہیت پیدا ہوتی ہے۔ اور بھوکے رہنے سے فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کا احساس، یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ وہ غریب ہمارے ماحول میں رہنے والے، وہ تنگ دست ہمارے ماحول میں رہنے والے، وہ اپنی بھوک و پیاس کو کیسے برداشت کرتے ہیں، اس کا ایک مادہ پیدا ہوتا ہے۔ بڑے جسمانی فوائد ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دینی فائدے بھی ہیں، بڑے اجر و ثواب بھی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات ایک فرشتے کو دیکھا جو عرش کے بائیں سائے میں کھڑا ہے، بڑا قوی ہے، بڑا طاقتور ہے، بڑے جسامت والا ہے، بڑا ایکل ہے۔ دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ فرشتہ ہے، اس کے 70,000 سر ہیں۔ یہ انسان ہے، اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے انسان ہم نے تجھے بہترین سانچے میں ڈالا ہے، بہترین نمونہ تجھے بنایا ہے۔ ایک ہی سر، 2 آنکھیں، زبان، کان، کوئی ڈاک یہاں رکھے تو دیتا تھا، ایک انکی یہاں رکھے تو دیتا تھا، عجیب و غریب دکھتا تھا، منہ یہاں نکال کے یہاں کا تو رکھا، یہاں کا بھی رکھا۔ انسان کو جیسے جانوروں کو ان کو بنایا، بلکہ اللہ نے انسان کو بہتر سانچا دیا، بہترین نمونہ بنایا، خوبصورت بنایا۔ اب خوبصورت بنایا ہے اور خوبصورت ہم کو بننا ہے۔ مصطفیٰ کے اقوال، مصطفیٰ کے تعلیمات پر چل کر کے ہم اپنی سیرت کو خوب بنانا ہے۔ تو یہ انسان ہے، اور دیگر مخلوق کو اللہ نے وہ جیسے اس نے چاہا بنایا۔ تو کہا، سرکار نے فرمایا کہ میں نے ایک فرشتے قوی حیدر کو دیکھا، بہت قوی مضبوط ہے، بڑی جسامت والا ہے، اس کے 70,000 سر ہیں، ایک سر نہیں 70,000۔ اور فرمایا کہ ہر سر میں 70,000 زبانیں ہیں۔ اب بولو 70,000 کو 70,000 سے جب ضرب دے تو اندازہ کریں، 49 لاکھ 49 کروڑ زبانیں اس کی ہوں۔ اس زبانوں سے اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کی شان و عظمت، اللہ کی بلندی، اللہ کی بالائیں بیان کر رہا ہے، اللہ کی تعریف کر رہا ہے۔ سرکار نے پوچھا ہے جبرائیل، اس کی کیا حیات ہے، اس کا کیا معمول ہے؟ تو عرض کی اللہ کے رسول اسلام، بس یہ عرش کے بائیں جانب رہتا ہے اور اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ تو اس تسبیح کا اجر، اس تسبیح کا بدلہ کس کو؟ تو جبرائیل امین عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام، آپ کی امت کے روزہ داروں کو اس کی تسبیح کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ واہ واہ، کیا بات ہے! لیکن کیا شان ہے اس امت کی، کیا محبوب امت ہے اللہ کو کہ تسبیح بیان کر رہا ہے فرشتہ، جس کے 1000 سر، 70,000 سر، اور ہر سر میں 70,000 زبانیں، اس کی تسبیح کا ثواب بغیر تقسیم کیے امت مصطفیٰ کے روزداروں کو عطا کیا جا رہا ہے۔ کیا شان ہے اس امت کی! روزہ ایک کا
رہا ہے ثواب اس کی تسبیح کا یہ پاتا ہے۔ اور پھر صرف روزہ رکھنے کا ایسے ہی حکم نہیں دیا گیا، فرمایا کہ تم روزہ رکھو تو ہم تمہیں پاک کرتے ہیں، صاف ستھرا کرتے ہیں، گناہوں سے بھی پاک کرتے ہیں، تمہارے قلب کو بھی پاک کرتے ہیں، تمہارے ذہن کو بھی پاک کرتے ہیں، تمہارے بدن کو بھی پاک کرتے ہیں، تمہیں صحت بخش بنا دیتے ہیں۔ روزہ رکھیں گے تو یعنی ایک مرتبہ سروس ہو گئی بہترین تمہارے جسم کی، تمہاری باڈی کی سروس ہو گئی۔ یہ سروس باڈی کی بھی ہے، یہ سروس قلب کی بھی ہے، یہ پاکیزگی ذہن کی ہے، تطہیر ہے قلب کی، بدن کی، روح کی اور اس کے ذہن کی۔ عزیزان محترم، اور یہ پھر ڈھیروں ساروں اجر ہم اس کا حکم مانتے ہیں تو اس کے احکام میں، اللہ کے احکام کی تابعداری میں، اللہ کے حکم کے ماننے میں، رسول کے حکم ماننے میں سراسر فائدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوا تھا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا، اس وقت آمین کہا تھا۔ ایک موقع تھا آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، آمین کہا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، آمین کہا، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، آمین کہا۔ صحابہ نے بعد میں پوچھا، رسول اللہ معمول کے خلاف آپ نے یہ جو آمین کہا، تو ارشاد فرمایا جب میں نے بڑی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام تمہاری امت میں کوئی رمضان کو پائے، ماہ رمضان کو پائے اور اس کے دن کے روزے رکھ کر کے وہ نجات حاصل نہ کرے تو وہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میں نے کہا آمین۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، جو آپ کا نام سنے اور آپ پر درود نہ پڑے وہ ہلاک ہو جائے، فرمایا آمین۔ تیسری سیڑھی پر قدم رکھے، ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ ہو جائے، وہ ہلاک ہو جائے، تو کہا میں نے آمین۔ تو عزیزان محترم، ماہ رمضان ہمیں جنت کا فکر ہونے والا ہے، ماہ رمضان ہمیں تشریف لا رہا ہے، ہم اس کا حق ادا کریں گے تو یقیناً اللہ کی عطائیں، اللہ کی نوازشیں ہم پر ہوں گی۔ اگر ہم اس کا اہتمام نہیں کریں گے، اس کا لحاظ نہیں کریں گے، اس کی قدر نہیں کریں گے، اللہ کے احکام کو بجا نہیں لائیں گے، روزے نہ رکھیں گے، تو پھر ہم دوزخ کا مستحق ہو جائیں گے، کوئی ہمیں نہیں بچائے گا۔ ہم روزے بھی نہ رکھیں گے اور نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسول کا دامن کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ مثال رمضان میں روزے رکھے، نہ رات میں قیام کیا، روزے نہیں رکھا، مگر رسول کا دامن تھام کے ہوں، میں بہت غریب نواز کا دامن تھام کے ہوں، غوث اعظم کا دامن تھام کے ہوں، میں حضرت حسن حسین کو بہت مانتا ہوں، حضرت علی کا شیدائی ہوں، میں بندہ نواز کا شیدائی ہوں، میں محمد شاہ قادری عالم نواز کا شیدائی ہوں، سب ہوں گے، مگر آپ رمضان کی قدر نہیں کریں گے تو کوئی آپ کو نہیں بچائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، دیکھا میدان محشر سجا ہے، ایک شخص کو کھینچ کر کے جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، اس وقت دیکھا جائے گا کہ وہ سرکار کی امت سے ہوگا، آپ کی امت سے ہوگا۔ عزیزان محترم، کتنا بدبخت ہوگا وہ، کتنا بدبخت ہوگا، اندازہ کریں۔ نبی پاک علیہ السلام کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ اے محبوب، آپ چاہیں تو 70,000 آپ کی امت کو بغیر حساب کتاب کے آپ کی امت کو ہم بخش دیے، یا یوں کہ آپ کو ہم شفاعت عطا کریں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ مولا مجھے 70,000 نہیں بلکہ مجھے شفاعت کا اختیار دے، مجھے 70,000 میری امت کو بغیر حساب کتاب کو جنت میں بھیجنے سے مجھے شفاعت کا اختیار دے۔ تو اس لیے بھی آپ نے شفاعت کا اختیار مانگا کہ اگر 70,000 کو میں چن کے 70,000 کو بھیج دوں گا، 70,000 کے بعد اگر کوئی آئے تو میں کچھ نہیں کر سکتا، کھوٹا ختم۔ سرکار نے فرمایا کہ میں نے کھوٹے کو اختیار نہیں کیا، کھوٹا اختیار نہیں کیا، بلکہ میں نے عام شفاعت کو اختیار کیا، کہا کہ مولا مجھے شفاعت کا اختیار دیا جائے۔ تو عزیزان محترم، سرکار شفاعت فرمائیں گے، آپ کی شفاعت سے کون حصہ نہیں پاتا، آپ کی شفاعت کا ہر ایک کو حصہ ملے گا۔ آپ کہیں گے واقعی بالکل صحیح بات ہے، آپ کی شفاعت ساری امت کے لیے ہے،
اور خوشخبری سنانے والے علماء، یہ مصلی بیٹھا کر امامت کرنے والا نہیں بولتا ہو، کئی کو بولے تو انہیں آج یہ بولا تو کل پھر بولنا پڑتا اسے رہنا پڑتا ہے، چلنا پڑتا ہے، امامت کر رہا ہے، ساری چیزوں کو بیان کرتا ہے۔ وہ لوگوں دیکھو مولیوں کو بلاتے نہیں آ کے دو دارے تکبیر وہ اب اصلاحی موضوع، اگر لوگوں کو اصلاحی موضوع علمی موضوع پر بیان کریں گے تو لوگ کرے مولانا وقتہ کیا تقریر ہوتی خاص نہیں سمجھ میں نہیں صاحب ایسے کرے ہوتے ہیں۔ اب وہ خوشخبری کی باتیں، تمہارے لیے یہ جنت ہے، تمہارے لیے ایسا ہے، تمہارے لیے ویسا ہے، اور نعرے تکبیر ایسی محفل ہوگی، واہ صبح کیا تقریر کرے صاحب، خوشخبر ہے سب دن بھاری تقریر کرے، بھاری واقعات کرے۔ تو یہ خوش کر کو جانے والے جو مولیاں ہوتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے فرمایا گیا کہ ایسی جگہ جہاں خالی خوش کرنے والا مولوی ہوتا ہے وہاں سے شیطان چلا جاتا ہے۔ اب بولے کہ اچھا چلا شیطان چلے گیا تو چلا جاتا، بولے جو ہے ناراض ہو کر جاتا، شیطان کو ناراض کر کے بھیجے تو اچھی بات ہے، خوشی چلے جاتا ہے۔ کئی کو اب میں یہاں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حضرت کو میں مقرر کر ڈالا ہوں، کیا کبھی خوشخبریاں سناتے رہو، ڈراؤ کو خوشخبریاں سنا۔ وہ خوشخبریوں میں کیا آتی ہے تو کوئی کام عبادت کا اطاعت کا نہیں ہے، ہوگا سرکار بچاتے ہیں، واقعیتاً بچاتے ہیں۔ خوشخبری کس کے لیے ہے؟ جو ڈر کر کے زندگی گزار رہا تھا، عبادت و اطاعت میں اپنی اوقات کو گزار رہا تھا، وہ ڈر رہا تھا، وہ تھے جب وہ شربت پیتے ہیں تو شربت کو اپنے منہ کے قریب کر کے دور کر دیتے ہیں۔ یہ خیال آتا ہے کہ کہے اللہ آخرت کے دن یہ کہے کہ اے میرے بندے، تو نے جو شربت یہاں پینا تھا دنیا میں پی کر آ گیا، تیرے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، تو شربت دنیا میں چھوڑ دیا تھا۔ ہم تو دن صبح شام پیتے رہتے کھاتے رہتے، کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ وہ ان لوگوں کے لیے ہے خوشخبریاں، اور ان لوگوں کے لیے ہے جو محنت و مشقت کرتے ہیں دین میں، عبادت میں، اطاعت میں، پیروی میں، ان کے لیے۔ عزیزان محترم، تو شیطان بولتا چلو ہمارے پاس ہے، یہ نہیں، بلکہ خوشخبری سناؤ ان لوگوں کے لیے جو محنت کرتے ہیں، اطاعت، تقوی، پرہیزگاری زندگی گزارتے ہیں، ڈر و خوف ان میں غالب ہوتا ہے تو کبھی انہیں خوشخبری سنایا جائے۔ تو عزیزان محترم، نبی کی شفاعت ہر ایک کے لیے ہے، کون آپ کی شفاعت سے محروم رہ سکتا ہے؟ نبی کی شفاعت عام ہے، نبی کی شفاعت ہر ایک کے لیے ہے، کون محروم رہ سکتا ہے؟ عزیزان محترم، آج تو ہم نبی کا دامن چھوڑیں گے نہیں، نعرے لگا رہے ہیں، مگر روزہ کبھی ہم پکڑیں گے نہیں، کبھی پکڑیں گے نہیں، رمضان ہمیں لگے گا نہیں، ہم کبھی رمضان سے جڑیں گے نہیں، تو پھر جب رمضان سے نہیں جڑیں گے، رمضان سے نہیں لگیں گے، رمضان کا احترام نہیں کریں گے، تو کبھی تمہیں شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے اس کو کسے لے جایا جا رہا ہوگا، بتلایا جائے گا کہ محبوب تمہارا امتی ہے، سرکار پکڑیں گے اسے، بولیں گے اللہ کے پاس لے چلوں گا میں، اور واقعی جب اللہ کے پاس آپ کسی گناہگار کو لے جائیں گے تو سرکار ریکویسٹ کریں گے، شفاعت کریں گے تو اللہ قبول کرے گا۔ مگر کہیں ایسے روایت نہیں ملی کہ آپ کو جو منع کیا گیا ہو، سوائے اس کے کہ یہ وقت وہ ہوگا جب اس کو لے کر آیا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ سے عرض کریں گے مولا یہ میرا امتی ہے، اسے نجات دلا دے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اے محبوب یہ تیرا امتی ہے مگر رمضان اس کا دشمن ہے، اس لیے کہ رمضان کا اس نے احترام نہیں کیا، اس نے روزے نہیں رکھے، اس نے رمضان کا احترام نہیں کیا، روزے نہیں رکھے، رمضان اس کا دشمن ہے۔ تو سرکار اس وقت عرض کریں گے مولا جب رمضان اس کا دشمن ہے تو میں بھی اس کا دشمن ہوں، اس کی شفاعت میں نہیں کروں گا۔ تو عزیزان محترم، ہم رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم فلاں بزرگ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مگر رمضان نہیں پکڑیں گے تو کوئی بزرگ تمہیں کچھ نہیں کریں گے۔ جب رسول اللہ کہیں گے کہ ہم اس کی سفارش نہیں کریں گے، اس کی شفاعت نہیں کریں گے، تو پھر کون اس کی سفارش اور شفاعت کر سکتا ہے؟ تو ماہ رمضان ہم میں آ رہا ہے تو ہم اس کا احترام کریں، اس کی قدر کریں، اس کو اپنائیں، اس کے دن کے روزے رکھیں، راتوں کا قیام کریں۔ یہ وہ رمضان ہے جو نوازنے کے لیے آ رہا ہے، عطا کرنے کے لیے آ رہا ہے، ہمیں مالامال کرنے کے لیے آ رہا ہے، ہمیں پاک و صاف و ستھرا کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اور ماہ رمضان کیا نوازتا ہے عزیزان محترم، اس کی ہم قدر کرتے ہیں تو یہ ایمان والے تو ایمان والے ہیں، غیروں کو بھی وہ نوازتا ہے۔
کیسے حکایت بیان کی گئی. بارہا ہم ہر مرتبہ ذکر کرتے ہی ہیں تاکہ آپ کے ذہن کے اس گوشے میں پھر سے بات پہنچے کہ احترام رمضان سے کیا کچھ نصیب ہوتا ہے. عزیزان محترم، ذکر کیا گیا کہ وہ زمانہ تھا. آج ہم نے کل اخبار میں دیکھا کہ کچھ ہوٹل سے انہوں نے کہا کہ دن کے وقت میں ہم ماہ رمضان میں پوری طرح سے بند کر دیتے ہیں. احترام رمضان میں، رمضان کے احترام میں جہاں چل سکتی ہو. مسلمان نہیں کھائیں تو غیر مسلم تو کھاتے ہیں، ہم اس سے کماتے تو ہیں، روزی روٹی تو چلتی ہے ہماری. سٹیوں میں صرف مسلمان ہی نہیں کھاتے، سب کھاتے ہیں. تو اس نے کہا کہ ہم بند کر دیتے ہیں احترام رمضان. ہوا کرتا تھا، ایک زمانہ تھا کہ رمضان کا احترام مسلمان بھی کرتے تھے، غیر بھی کرتے تھے. ایک وقت وہ تھا کہ ایک پارسی غیر مسلم رمضان کے دنوں میں وہ بازار سے گزر رہا ہے تو اس کا بچہ ہے، اس نے کہا کہ اس نے کچھ کھاتے ہوئے چل رہا تھا. اس نے کہا کہ بابا یہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان میں دنوں میں نہیں کھانا چاہیے. تو اس نے کہا بابا ہم تھوڑی روزہ رکھتے ہیں، وہ مسلمان ہیں جو روزہ رکھتے ہیں وہ کھاتے پیتے نہیں، ہم کیا. تو اس نے کہا کہ بیٹا مسلمان روزہ رکھتا ہے، ہم روزہ نہیں رکھتے مگر ضرور ہے، مگر ہم دن میں لوگوں کے سامنے کھاتے پیتے پھرنا یہ اچھا نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے؟ ایک غیر مسلم کہہ رہا ہے. دن میں رمضان کا احترام وہ بھی کر رہا ہے. مسلمان روزہ رکھتا، ہم روزہ نہیں رکھتے مگر دن میں ہم عام طور پر کھانا یہ ہمارے لیے نہیں درست نہیں ہے. ہم کھاتے ہیں تو چپ کر اندر گھروں میں کھائیں، بازار میں چلتے پھرتے نہ کھائیں، کہ ہمارے بھائی جو مسلمان ہیں روزدار ہیں ان کے لیے قبیلت ہے. مناسب نہیں ہے کہ دن میں بازار میں کھایا جائے. مطلب وہ غیر تھے، وہ غیر مسلم تھے جو دن میں بازار میں کھاتے پھرنا، کچھ چباتے چلنا وہ گوارا نہیں کرتے تھے، پسند نہیں کرتے تھے. آج ہمارے پاس مسلمان ہو کر کے برابر گٹکا کھا لیتے تھے. رمضان میں کس سے بھی ڈرا رہے ہیں؟ پان کھا رہا ہے، گٹکا کا پان تو ختم ہو گیا، پان تو کا تو کوئی ملے گا تھا. پان گٹکا کھا رہا ہے، برابر سگریٹ بیڑی پی رہا ہے، برابر جو ہے کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. نہ اسے اللہ کا ڈر ہے نہ لوگوں کا. پھر لوگ کم سے کم یہ کہیں کہ روزہ بھی نہیں ہے تو لوگوں کے سامنے کھا رہا ہے. اگر وہ اس کے لیے حکم ہے کہ اگر روزہ نہیں ہے تو وہ الگ اعلان نہ کھائے، وہ چھپ کر کے کھائے. اگر روزہ نہیں، روزہ کس کے لیے نہیں ہے؟ ہٹے کٹے کے لیے نہیں، بلکہ بیمار کے لیے روزہ رخصت ہے، مسافر کے لیے رخصت ہے کہ وہ نہیں رکھ سکتا، مگر جب بیمار صحت مند ہو جائے تو رمضان کے روزوں کی قضا کر لے. مسافر رخصت ہے، جب بلا کر اپنے وطن آ جائے تو جتنے روزے اس کے چھوٹے ہیں وہ روزے رکھ لے، اس کی قضا کر لے. مگر ہم گاؤں میں رہتے ہیں، ہٹے کٹے ہیں، سب کچھ ہیں، کھاتے پیتے تگڑے ہیں، پھر بھی روزہ نہیں رکھتے. کب زندگی گزر گئی روزے نہیں رکھتے اور دن میں کھاتے پیتے پھر رہے ہیں. عزیزان محترم کتنا بڑا جرم ہے اور اس کا احترام کرنے میں کتنا بڑا اجر ہے کہ اس نے اپنے بچے کو تاکید کی، کہا کہ بیٹا نہیں کھانا، یہ رمضان مسلمانوں کا مہینہ ہے، نہیں کھانا چاہیے. تو یہ جو اس نے نصیحت کی، احترام رمضان کا کیا، کچھ وقت گزر گیا، سب کو اس دنیا سے رخصت کرنا. کون دنیا میں رہتا ہے؟ چلا گیا تو کوئی یاد ہی نہیں کرتا آپ کو. 3 دن کی فاتحہ 10 دن میں تو 3 دن میں ضرور روتا، وہ بھی ذرا احساس رہے تو روتا، نہیں تو وہ بھی نہیں روتا. ماں کا گیا صبح اچھا چھوڑ دے گا. اگر ذرا لگاؤ تھا تو 3 دن طرف روتا. جب روتا کھاتا تو برابر ہے، گاڑ کو آیا کھایا، گاڑ کو آتی جہاں موتا رکھا تھا وہاں گاڑ کو کھا رہا ہے. کیا ہے تیرا؟ کچھ بھی نہیں ہے تیرا. کھا لیا، پھر اس کے بعد شام 1 دن گزر گئی، ہنسی مذاق بھی ہو گئی، وہ ادھر کی ادھر کے ہنسے ہنس رہے ہیں، ختم ہو گئی بات. 3 دن کی زیارت 10 دن چہلم کرے تو چہلم تک تو کہاں تھے؟ چہلم پکڑا کھا کو کھا کو کھلا کو سب کو ختم ہو گیا. کہاں ہے؟ نام و نشان نہیں ہے. کون کیا کرے گا؟ ہم کیا کر رہے ہیں وہی ہمارے لیے ہے، ورنہ کوئی کچھ ہمارے کام آنے والا نہیں ہے. عزیزان محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ چند دن گزر گئے، وہ انتقال کر گیا، وہ انتقال کر گیا. کسی اللہ والے نے اسے جنت میں ٹہلتے دیکھا، اسے پوچھا کہ بابا تو اور جنت، تو پارسی تھا، تو آگ کو پوجا کرنے والا تھا، تو مسلمان نہیں تھا، تو اور جنت، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟
تو اس نے کہا بڑا تعلق ہے. کیا ہے؟ کچھ اور نہیں ہے، بس اتنا ہی تعلق ہے جنت میں میرا آنے کا کہ میں دنیا میں تو آپ کی نگاہوں میں ایک غیر مسلم ہی تھا، نان مسلم ہی تھا، مگر ایک وقت میں نے اپنے بیٹے کو احترام رمضان میں ڈانٹا تھا. وہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ جب میرا آخری وقت آیا تو فرشتوں کو حکم ہوا کہ فرشتے آ کر کے مجھے کہے تھے کہ اے بندے ہماری خاطر مسلمان ہو جا، ہمارے خاطر مسلمان ہو جا. تو میں نے اسلام قبول کر لیا. کچھ وقت کے بعد میری جان چلے گئی، اس دنیا سے میں رخصت ہو گیا. بس ایمان سلامت لے کر کے آیا. یہ ایمان سلامت لایا، اس کے بدلے میں مجھے جنت ہے، اور جنت میں جو ناز و نعمتیں ہیں وہ احترام رمضان کی وجہ سے اللہ نے مجھے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے. تو انسان محترم رمضان کا احترام جو کرتا ہے اور غیر بھی ہے تو اسے عظیم سے عظیم دولت سے نصیب ہو رہی ہے. اور ایک ماہ رمضان میں مسلمان ہو کر کے اس کا احترام نہیں کرتا، اس کی قدر نہیں کرتا، تو پھر اللہ کے پاس کتنی اس کے لیے گرفت ہوگی. تو میرا عزیزان محترم عرض کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس کی آمد پر خوشی کا اظہار کریں. وہ آنے والا ہے. 4-5 دن جیسے گزرے ماہ رمضان کی خوشخبری، مبارک ہو رمضان، مبارک ہو رمضان، آمد رمضان مبارک، آمد رمضان مبارک. خوشخبری ہے. چاند نظر آ گیا تو اس سے پہلے ہم تیار ہو جائیں، اس کی بہتر سے بہتر اس کا استقبال کریں، بہتر سے بہتر اس کے آمد پر خوشی کا اظہار کریں. جیسے کہ حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ جو ماہ رمضان کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتا ہے اس پر دوزخ کی آگ اس پر حرام ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماہ رمضان کی وہ ساعتیں ہمیں نصیب فرمائے. اے اللہ ہمیں ماہ رمضان کی وہ دن اور رات نصیب فرما. ماہ رمضان کی وہ برکتوں والے ساعت و لمحات ہمیں نصیب فرما. ماہ رمضان میں عبادت و اطاعت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے مولا ہمیں صحت و قوت عطا فرما. اے مولا ہمیں طاقت و توانائی عطا فرما تاکہ ہم ماہ رمضان میں خوب سے خوب عبادتیں، روزے، قیام، تراویح، تلاوت، خوب سے خوب عبادتیں کر کے تجھے اور تیرے محبوب کو راضی کر سکیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین.